ہیلو جکس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک اور امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کی رپورٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹرکی اور گریس کے درمیان پچھلے کچھ مہینوں سے جو ایک ٹسل کریٹ ہو رہی ہے ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں، اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ بظاہر تو ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ساری ٹسل ہے آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن سے ریلیٹڈ ہے، کچھ اوور لیپنگ کلیمز ہیں، لیکن معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ اس کی کافی ان ڈیپتھ ڈیٹیلز ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے، سمندری حدود سے ریلیٹڈ یونائٹڈ نیشنز کے کچھ قانون ہیں، ان کو بھی ہم ذرا کافی ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اس پوری ٹسل میں کون کون سے نئے الائنسز بن رہے ہیں، کتنے پلیئرز شامل ہیں اس پورے کانفلکٹ میں، اور کون سا ملک کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم اینڈ پر یہ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ اس پورے واقعے میں ترکی کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، یا اس حوالے سے ترکی حد سے زیادہ غیر ضروری طور پر اگریسو ہو رہا ہے۔ یہ ہے ایسٹرن میڈیٹرینین سی، جس کو اردو میں بحیرہ روم بھی کہتے ہیں۔ اس کے چاروں طرف ہیں یورپ، افریقہ اور ایشیا کے بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریز جیسا کہ ٹرکی، یونان، اٹلی، لیبیا، مصر، اسرائیل اور لیبنان۔ بیچ میں سینکڑوں جزائر ہیں جو کہ زیادہ تر گریس کے کنٹرول میں ہیں، اور ایک ملک ہے سائپرس جو اس پوری ٹسل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ میڈیٹرینین سی کا جو ایسٹرن پارٹ ہے، اور اس میں ایک حصہ ہے لیونٹین بیسن، یہ کافی زیادہ ہائیڈرو کاربن رچ ایریا ہے۔ 2010 میں سب سے پہلے پتہ چلا تھا کہ اس علاقے میں ہائیڈرو کاربنز کے بہت بڑے ذخائر موجود ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے آس پاس کے ممالک ہیں وہ سب چوکنا ہو گئے ہیں اور اپنا جو فیئر شیئر ہے اس کو گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئل اینڈ گیس کے اتنے بڑے ڈپازٹس موجود ہیں ان سمندروں میں کہ ایک رف اندازے کے مطابق 3.5 ٹریلین کیوبک میٹر کے ہائیڈرو کاربنز دفن ہیں۔ 10 سال پہلے یہ کلیئرلی پتہ چلا تھا کہ ان سمندروں میں کتنے بڑے ذخائر موجود ہیں، اسی وجہ سے یہ سارے کنٹریز اب ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ اوبویسلی ان میں سے جو زیادہ تر ممالک ہیں اس ٹسل میں جو موجود ہیں، وہ زیادہ تر اپنی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ امپورٹ سے پوری کرتے ہیں، تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اس معاملے میں، انرجی کے معاملے میں خود مختار ہو، اور اس کی آئل رچ کنٹریز پر جو ڈپینڈنس ہے وہ کم سے کم ہو۔ اب سائپرس کی بات کریں جو اس ٹسل میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنٹری ہے، ہم سب کو پتہ ہے ایک بڑی زبردست ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ یہ ٹرکی کے ساؤتھ اور اسرائیل کے نارتھ میں واقع ہے، لیکن سائپرس کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ اس کے دو پارٹس ہیں، ایک ناردرن سائپرس اور ایک سدرن سائپرس۔ ناردرن سائپرس وہ ہے ٹرکی کے کنٹرول میں، اور اس میں زیادہ ترکش لوگ آباد ہیں۔ جو سدرن سائپرس ہے وہ زیادہ تر اس کو گریس سپورٹ کرتا ہے، اور یونائٹڈ نیشنز بھی اس کو ریکگنائز کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یورپی یونین کا ممبر بھی ہے۔ جبکہ ناردرن سائپرس جو کہ ٹرکی کے کنٹرول میں ہے، اس کو پوری دنیا نہیں مانتی، یو این نے بھی اس کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا، صرف ٹرکی ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ سائپرس میں جو ایتھنک کانفلکٹ تھا وہ بہت شروع سے ہی تھا گریکس اور ٹرکس کے درمیان۔ 1974 میں جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے تو ٹرکی نے ناردرن سائپرس میں انویژن کر لی اور اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن آج تک اس کو یہ جو یورپین کنٹریز ہیں اور یو این ہے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اب سائپرس کے جسٹ ساؤتھ میں ہی ٹرکی نے اپنا ایک آئل اینڈ گیس کا ایکسپلوریشن مشن بھیجا ہوا ہے، اور گریس کو یہ چیز بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور گریس اس کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرکی ہماری باؤنڈری میں آ کر ایکسپلور کر رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا یو این کنونشنز آن دا لا آف دا سی۔ یونائٹڈ نیشنز کا یہ جو کنونشن ہے جو 1983 میں سائن ہوا تھا، اس کو دنیا کے موسٹلی جو ممالک ہیں اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اسی قانون کے مطابق چلتے ہیں۔ جو اپنی سمندری حدود ہے اس کا جو تعین ہے وہ اسی کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اس قانون کے مطابق کسی بھی کنٹری کی جو کوسٹ لائن ہوتی ہے نا، اس کی بیس لائن سے سمندر کی حدود میں 12 ناٹیکل مائلز تک اس کنٹری کی اپنی ٹیریٹری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کنٹری کے وہ اپنے ٹیریٹوریل واٹرز ہوتے ہیں، ٹوٹل اپنی سوورینٹی ہوتی ہے، ایک قسم کا وہ اس ملک کا پارٹ ہوتا ہے، اور اس حدود میں کوئی بھی غیر ملکی ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اسپیشل اجازت لینی پڑتی ہے۔ اوبویسلی ٹریڈ کے لیے شپس وغیرہ آتی ہیں تو وہ اجازت سے آتی ہیں۔ اب 12 ناٹیکل مائل سے آگے آ جاتا ہے مزید 12 ناٹیکل مائلز، یعنی کل ملا کے 24 ناٹیکل مائلز کا جو ایریا ہے وہ کنٹیجیس زون کہلاتا ہے، اور اس علاقے میں وہ جو کنٹری ہوتی ہے جس کی پورٹ کے قریب وہ ایریا ہے، وہ وہاں پر اپنے کچھ کسٹم سے ریلیٹڈ، جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ لا ہیں وہ ان کو لاگو کر سکتی ہے، اور گزرنے والی شپس کو ان پر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتی ہے۔ اب 24 ناٹیکل مائلز تک تو ہم نے سمجھ لیا، 12 ناٹیکل مائلز تک ہوتے ہیں آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز۔
اب یہاں پر 200 نوٹیکل مائلز اگر آپ اس کو انکریز کریں نا تو وہ بنتا ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون. ایکسکلوسیو اکنامک زون میں یو این کسی بھی ملک کو الاؤ کرتا ہے کہ اس پوری ٹیریٹری میں آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کر سکتے ہیں, جیسا کہ فشنگ, مائننگ, آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن, انرجی کی جو آپ کی ضروریات ہیں آپ ان کو پوری کر سکتے ہیں, جیسا کہ ونڈ سے ریلیٹڈ کوئی ٹربائنز وغیرہ لگا سکتے ہیں, کوئی پروجیکٹس لگا سکتے ہیں, یا پھر آپ اپنی کوئی جو کمیونیکیشن کی جو کیبلز ہیں وہ بھی بچھا سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا ایکسکلوسیو اکنامک زون, EEZ بھی اسے کہتے ہیں, جس کی حدود ہوتی ہے 200 نوٹیکل مائلز جو کہ تقریباً 374 کلومیٹرز بنتے ہیں. اور 200 نوٹیکل مائلز کے انڈر یعنی کہ 374 کلومیٹرز کی حدود میں اگر کسی کنٹری کو کوئی بھی ہائیڈرو کاربن کے ذخیرے مل جاتے ہیں آئل اینڈ گیس کے, تو وہ اس کنٹری کی ملکیت ہوتے ہیں. اب ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں کیا ہوتا ہے, ٹرکی اور گریس کے کئی جگہوں پر آ جاتے ہیں اوور لیپنگ کلیمز. گریس کئی جگہوں پر کہتا ہے کہ یہ میرا ایریا ہے اور ٹرکی کہتا ہے یہ میرا ایریا ہے, اور یو این کا جو لا ہے وہ بھی اس کو پراپرلی ایڈریس نہیں کرتا کہ اگر دو ملکوں کے اوور لیپنگ کلیمز آ جاتے ہیں کہیں پر تو اس کو کیسے ریزالو کیا جائے. وہ یو این سمپلی یہی کہتا ہے کہ آپ بائی لیٹرلی مسئلوں کو حل کر لیں, پیسفل طریقے سے نیگوسیشنز کریں, یہ معاملہ حل کریں. تو انہوں نے مطلب اس کا حل نہیں بتایا ہوا کہ اگر اوور لیپنگ کلیمز آ جائیں تو ان کا کیا پھر بنے گا. 1983 میں یو این کنونشنز آن دا لا آف دا سی جب سائن ہو رہا تھا, ٹرکی نے اس کو سائن نہیں کیا تھا کیونکہ ٹرکی کو اس چیز کا ڈر تھا کہ فیوچر میں اس لا کو گریس میرے خلاف یوز کر سکتا ہے, اور آج کل بالکل یہی ہو رہا ہے. ٹرکی نے یو این لا آف دا سی کو سائن تو نہیں کیا, لیکن اپنی حدود کو تعین کرنے کے لیے وہ موسٹلی اسی لا سے ہیلپ لیتا ہے. یعنی کہ یہ نہیں کرتا کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی کسی چیز کو تھوپنے کی کوشش کرتا ہے, وہ یو این کے ہی کنونشن کو یوز کرتے ہوئے کہتا ہے ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے, وہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ کیوں یہ ٹسل کریٹ ہوتی ہے. گریس یہاں پر بڑی عجیب سی بات کرتا ہے. ایک سیکنڈ کے لیے نا ہم ایسٹرن میڈیٹرینین سی سے اٹھ کر جا رہے ہیں ایجین سی پہ. ایجین سی ان دونوں کنٹریز کے مابین ہے جو سمندر ہے, یہ اسی کا حصہ ہے میڈیٹرینین سی کا, بحیرہ روم کا ہی حصہ ہے ٹرکی اور گریس کے درمیان. اب اس علاقے میں ہیں, اس سمندری پانیوں میں بہت زیادہ جزیرے ہیں, اور ان میں سے جو موسٹلی جزیرے ہیں ان پر گریس کا کنٹرول ہے, یعنی کہ وہ گریس کے جزیرے ہیں. اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ کئی جزیرے وہ ٹرکی کے زیادہ قریب ہیں اور گریس سے ایون دور بھی ہیں, اور پھر بھی گریس کہتا ہے کہ ہر جزیرہ اپنی ایکسکلوسیو اکنامک زون کو جنریٹ کر سکتا ہے. مطلب آپ سمجھیں کہ ایکسکلوسیو اکنامک زون 200 نوٹیکل مائلز 374 کلومیٹرز, گریس کہتا ہے کہ میرا ہر جزیرہ وہ ایریا جنریٹ کر سکتا ہے, اور اس میں اسی وجہ سے میرے پاس رائٹ آ جاتا ہے کہ میں وہاں پر اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو جاری رکھ سکتا ہوں. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ٹرکی کا جو سمندری حدود ہے نا وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے, چند کلومیٹرز تک رہ جاتی ہے. تو آبویسلی یہ چیز ٹرکی کے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. ٹرکی کہتا ہے کہ یہاں پر آپ 200 نوٹیکل مائلز کا جو رول ہے, ایکسکلوسیو اکنامک زون کا جو بھی رول ہے, وہ مین لینڈ سے شروع ہونا چاہیے, یعنی کہ مین لینڈ کی جو کنٹری ہوتی ہے, نہ کہ جزیروں پر یہ رول اپلائی ہو. وہ کہتا ہے کہ یار اگر آپ میری ٹیریٹری سے دیکھو تو اتنا ایریا پھر میرے حصے میں آ جاتا ہے. ٹرکی یہاں پر یہ آرگومنٹ دیتا ہے کہ جزیروں سے زیادہ ہوم لینڈ کو رائٹ ہے, یعنی کہ مین کنٹری کو, کہ وہ اپنا اکنامک زون جنریٹ کرے. اور ٹرکی کے مطابق جو جزیرے ہیں وہ صرف 12 نوٹیکل مائلز تک ہی اکنامک زون وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور کسی حد تک یہ بات سمجھ بھی لگتی ہے کہ یو این نے خود بھی یہی کہا ہے کہ جو مین کنٹریز ہیں ان کو زیادہ فوکس دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی جو 200 نوٹیکل مائلز کی ٹیریٹری ہے وہ جنریٹ کریں اکنامک, جبکہ گریس کہتا ہے نہیں, میرا ہر جزیرہ چاہے وہ ٹرکی کے بالکل قریب بھی ہو وہ بھی اپنی جو اپنا اکنامک زون ہے وہ جنریٹ کرے گا. تو یہ چیز ٹرکی کو بالکل بھی نہیں پسند. تو ابھی ہم نے ایجین سی کی بات کی تاکہ آپ کو زیادہ کلیئرلی پتہ لگ جائے, کیونکہ اس جگہ پر ہیں گریس کے بہت زیادہ جزیرے ہیں, تو اس چیز کو ہم زیادہ کلیئرلی سمجھ سکتے تھے. اب ایجین سی سے ہم تھوڑا اب نیچے آ جائیں ایسٹرن میڈیٹرینین سی کی طرف, تو وہاں پر بھی کچھ جزیرے ہیں جو ٹرکی کے بہت زیادہ قریب ہیں, لیکن وہ گریس کے جزیرے ہیں. اب گریس کہتا ہے کہ ان جزیروں کے پاس ٹرکی پھٹک بھی نہیں سکتا, جبکہ ٹرکی کہتا ہے کہ یہ یو این کے لا کے مطابق یہ میری اپنی ٹیریٹری بنتی ہے, اپنی سمندری حدود بنتی ہے, تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. تو یہ ایک بڑا ہی شدید معاملہ, ایک بڑی شدید ٹسل جنریٹ ہو سکتی ہے. گریس استعمال کرتا ہے یو این کے لاز کا.
سمندری پانیوں کی حدود کو تعین کرنے کے لیے ترکی کا اپنا ایک نیول ڈاکٹرین ہے، بلو ہوم لینڈ ڈاکٹرین، جس کے تحت ٹرکی یہی کہتا ہے UN لاء کے مطابق کہ مین ہوم لینڈ سے آپ کی جو سمندری حدود ہیں وہ جنریٹ ہو سکتی ہیں، ایکسکلوسیو اکنامک زون۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ گریس کے وہ جزیرے جو ٹرکی کی سرحد کے بالکل قریب ہیں وہ کسی بھی صورت میں اپنا ایکسکلوسیو اکنامک زون نہیں جنریٹ کر سکتے۔ اب یہاں پر ہمیں مزید ایک چھوٹا سا کانسیپٹ سمجھنا پڑے گا کانٹیننٹل شیلف تھیوری کا۔ اب کانٹیننٹل شیلف کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کنٹری کے جو زیر سمندر زمین ہوتی ہے نا، اس کنٹری کی جو ایکسٹینشن ہوتی ہے، مطلب جو سمندر کے نیچے دفن ہوتی ہے، اسی بیس پر UN نے ہر کنٹری کو الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنا ایکسکلوسیو اکنامک زون کو جنریٹ کرے 200 ناٹیکل مائلز تک۔ کئی کنٹریز کی آبویسلی کانٹیننٹل شیلف زیادہ بھی ہوتی ہے، سمندر کے نیچے زیادہ ہی زمین ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا کہ 200 ناٹیکل مائلز ہر کنٹری کو ملے گا۔ اب اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے میرے پاس کہ کسی کنٹری کا کانٹیننٹل شیلف زیادہ ہو گیا تو اس کا ایکسکلوسیو اکنامک زون کا جو رائٹ ہے وہ بھی وسیع ہو گیا، اور وہ کنٹری ہے پاکستان۔ جی ہاں، پاکستان نے اپلائی کیا تھا 2009 میں، UN کو کہا تھا کہ ہمارا جو کانٹیننٹل شیلف ہے وہ زیر سمندر بہت آگے تک جاتا ہے، 200 ناٹیکل مائل سے آگے۔ تو UN نے تقریباً کوئی 2015-16 میں ہماری جو ریکویسٹ تھی اس کو ایکسیپٹ کیا، اور الحمدللہ پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے وہ صرف 200 ناٹیکل مائلز تک نہیں ہے، 374 کلومیٹر سے مزید آگے تک ہے، میرا خیال وہ 350 ناٹیکل مائلز تک ہے، یعنی کہ 400 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے تاکہ آپ کو یہ پورا مسئلہ مزید آسانی سے سمجھ لگ جائے۔ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ٹرکی کانٹیننٹل شیلف کی تھیوری کو سمجھتے ہوئے اپنی جو بلو ہوم لینڈ ڈاکٹرین ہے، نیول ڈاکٹرین، اس کو اپلائی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہوم لینڈ سے آپ کی جو اکنامک زون ہے وہ جنریٹ ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے ٹرکی اب اپنی جو ایکسپلوریشن ہے اس پورے ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں اس کو تیز کر رہا ہے۔ اب جہاں پر ٹرکی اپنی نیول ایکٹیویٹیز کو بڑھا رہا ہے، اس ایریے میں گریس بھی بالکل چپ نہیں ہے، اور وہ بھی اپنے ہواریوں کے ساتھ ٹرکی کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور نئے نئے الائنسز بنا رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے علاقے میں جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایک چھوٹا سا اقدام بھی ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ہر پارٹی اس علاقے میں تیزی سے الائنسز بنا رہی ہے۔ ٹرکی نے بھی ایک بڑا زبردست اسٹریٹجک گول یہاں پر کھیلا ہے، اور لیبیا میں UN بیک گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اب آبویسلی اس طرح کے بھی جو انسٹیبل کنٹریز ہوتے ہیں، لیبیا، عراق یا سیریا کی طرح، اس میں یہ جو ساری پاورز ہوتی ہیں اپنا یہاں پر فیئر شیئر گریب کرتی ہیں، پراکسیز کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اب ٹرکی نے تو UN بیک گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن جو دوسرا گروپ ہے نا لیبیا میں، جنرل ہفتار، مطلب وہ ایک وار لارڈ ہے وہاں پر، ایک بہت بڑا جنگجو ہے جس کو زیادہ تر ویسٹرن پاور سپورٹ کرتی ہیں، ایون رشیا بھی، اور سب سے بڑا ان کا سپورٹر تھا فرانس۔ اور وہاں پر فرانس کو ٹرکی کے ہاتھوں ایک بہت بڑی شکست ہوئی ہے، کیونکہ UN نے ایک تو اس گورنمنٹ کو تسلیم کر لیا جو کہ ٹرکی کی دوست ہے، اور ٹرکی نے اس کے ساتھ مل کر ایک میری ٹائم اکنامک زون بنا لیا ہے ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں، تاکہ ایک دوسرے کی جو سمندری حدود ہیں ان کو یوز کیا جائے اور آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کی جائے۔ ٹرکی نے اپنا یہ جو اکنامک میری ٹائم زون بنایا ہے لیبیا کے ساتھ کانٹیننٹل شیلف تھیوری کو یوز کرتے ہوئے، جس میں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو ایکسپلوریشن کی اجازت دے رہے ہیں، اس کوریڈور کے بالکل ساتھ آتا ہے گریس کا ایک بہت ہی بڑا اور امپورٹنٹ جزیرہ کریٹ، یعنی کہ صرف چند کلومیٹرز کی دوری پر ہی ہے یہ جزیرہ گریس کا۔ اور ٹرکی نے کچھ اس قسم کی بھی میسیجنگ دی ہے کہ ہم اس میری ٹائم اکنامک زون میں، اس کوریڈور میں فل فلیج آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس چیز کو گریس نے بالکل بھی پسند نہیں کیا، اور اس حوالے سے فرانس بھی کھل کر سامنے آیا گریس کی حمایت میں۔ فرانس نے کافی زیادہ اگریسو مووز کھیلے ہیں یہاں پر ٹرکی کے خلاف۔ آبویسلی ایک تو فرانس کو بہت بڑا غصہ ہے ٹرکی پر لیبیا کا، جو لیبیا میں ٹرکی نے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک گول کھیلا ہے جس میں فرانس کو انہوں نے شکست دی ہے، اسی لیے فرانس یہاں پر اگریسو ہو رہا ہے ٹرکی پر، اور انہوں نے اس جزیرے پر ابھی کچھ مہینے پہلے اپنے رافیل طیارے بھی بھیجے تھے تاکہ ٹرکی کو ایک ڈائریکٹ میسج دیا جائے کہ ہم گریس کے ساتھ کھڑے ہیں اس پورے ٹسل میں۔ فرانس نے تو یہاں پر کلیئرلی ٹرکی کے اگینسٹ اگریسو مووز کیے ہیں۔ دوسری طرف جرمنی کو اگر دیکھا جائے تو اس نے کچھ عقل مندی سے کام لیتے ہوئے دونوں جو فریق ہیں ان کے مابین بات چیت کروانے کی کوشش کی ہے، اور اس چیز کو اردگان نے بھی ویلکم کیا ہے۔ اب جس طرح کا انہوں نے ایک میری ٹائم اکنامک زون بنایا ہے نا لیبیا اور ٹرکی نے، اسی طرح کا گریس اور ایجپٹ نے بھی بنایا ہے۔
جو ایجپٹ ہے نا وہ بھی ان ویسٹرن پاورز کے ساتھ ہے اس پوری ٹسل میں. اور گریس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ایجپٹ کے ساتھ میری ٹائم اکنامک زون ہے وہ اس کو کینسل آؤٹ کر دے گا ٹرکی اور لیبیا کے میری ٹائم اکنامک زون کو. اور ایک اور آپ کو بہت ہی حیران کن فیکٹ بتاؤں کہ سائپرس، ایجپٹ، گریس، اسرائیل، اٹلی، جارڈن اور ایون فلسطین، انہوں نے ابھی پچھلے سال ہی ایک ایسٹرن میڈیٹرینین گیس فورم بنایا ہے. اور یہ سارے ممالک ایک جگہ پر کٹھے ہوئے تھے تاکہ اس پورے علاقے میں جتنی آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن ہے اس حوالے سے مل کر کام کیا جائے. لیکن صرف ایک کنٹری کو انہوں نے انوائٹ نہیں کیا اور وہ تھا ٹرکی. مطلب کلیئر میسیج انہوں نے دیا ترکی کو کہ تم اس علاقے میں اکیلے ہو اور ہم سارے مل کر کوآپریشن کریں گے، مل کر ایکسپلوریشن کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہیں یہ ترکی کے لیے ناقابل قبول ہیں. ترکی کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پورے سمندر میں آپ مجھے لیفٹ آؤٹ کر دو. اور ایک اور بھی یہاں پر مسئلہ ہے کہ یہ جو ناردرن سائپرس ہے جو کہ ترکی کے کنٹرول میں ہے، اس کی بھی یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں، یہ جو یورپی یونین کے ممالک ہیں، وہ اس کی جو ایکسکلوسو اکنامک زون کی جو ٹیریٹری ہے اس کو قبول نہیں کرتے. جبکہ آبویسلی جو سدرن سائپرس ہے وہ ان کے ساتھ ہے یورپی یونین کے. تو ترکی اس میں بھی کہتا ہے، وہاں پر بھی ان کی لڑائیاں جا رہی ہیں کہ ترکی نے جو اس علاقے میں جو ایکسپلوریشن شروع کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے، گریس وغیرہ. وہ کہتے ہیں یہ تو سائپرس کا پارٹ ہے، جبکہ ترکی کہتا ہے یہ ناردرن سائپرس کی ٹیریٹری میں بھی آتا ہے. تو ترکی کہتا ہے کہ یہ جو ایکسکلوسو اکنامک زون ہے یہ دونوں ناردرن اور سدرن سائپرس میں ڈیوائڈ ہونا چاہیے. جبکہ گریس اور آبویسلی ویسٹرن پاورز کہتی ہیں ہم تو UN تو اس کو مانتا ہی نہیں، کوئی اس کو مانتا ہی نہیں ناردرن سائپرس کو، تو وہ اپنا جو ایکسکلوسو اکنامک زون ہے اس کو جنریٹ نہیں کر سکتا. جو سدرن سائپرس ہے جس کے یورپی یونین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے گریس کی سپورٹ کے ساتھ اپنی گیس کو ایکسپورٹ کرنے کا بھی ایک پلان بنایا ہے اسرائیل کے ساتھ. یہ گیس پائپ لائن سدرن سائپرس سے نکلے گی، پھر اسرائیل سے ہوتی ہوئی گریس تک پہنچے گی اور پھر ایونچولی یہ جو اپنی گیس ہے یورپین مارکیٹس تک بھی ایکسپورٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تقریباً 2000 کلومیٹرز لمبی ایک گیس پائپ لائن ہے جس کو یہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں گریس، سائپرس اور اسرائیل. تو آپ نے اس سارے معاملے میں دیکھ لیا کہ ایسٹرن میڈیٹرینین سی میں یہ سارے ممالک کس طرح ٹرکی کو ڈسکریج کر رہے ہیں. ٹرکی کی جو یہاں پر سپورٹ ہے وہ بہت کم ہے، جبکہ دوسری طرف گریس، اٹلی، سائپرس، ایجپٹ اور اسرائیل یہ سارے مل کر کام کر رہے ہیں. یہ گیس پائپ لائن کے منصوبے بنا رہے ہیں، مل کر آئل اینڈ گیس کی ایکسپلوریشن کے پلان بنا رہے ہیں تاکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے خود مختار ہوا جائے. جبکہ ٹرکی کی شمولیت کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. لیکن ترکی کا بھی آبویسلی ترکی کے بھی اپنے سٹیکس ہیں یہاں پر، اور ترکی بھی اپنا جو فیئر شیئر ہے وہ اتنی آسانی سے لوز نہیں کرے گا. وہ گیو اپ اتنی آسانی سے کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس پورے ریجن میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ملٹری اور اسٹرانگ نیوی ہے وہ ہے ترکی کی. تو ترکی بھی اپنا پورا زور لڑا رہا ہے اس میں. وہ کہہ رہا ہے بے شک میں اکیلا ہوں، لیکن اب وہ کوشش کر رہا ہے آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے الائنسز بنا رہا ہے، اور لیبیا کے ساتھ جو الائنس ہے وہ اس کی ایک ایگزامپل ہے. ٹرکی کا جو بلو ہوم لینڈ نیول ڈاکٹرین ہے اس کے جو فاؤنڈر ہے گورڈنز، انہوں نے بڑے سخت الفاظ میں یہ ساری جو مغربی طاقتیں ہیں نا ان کو پیغام دیا کہ ان کی بھول ہے کہ آج کے زمانے میں وہ ترکی کو کنٹین کر سکتی ہیں سمندری پانیوں میں. اور انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں یہ وہی ہے 1911 سے 1923 والے واقعات جب سلطنت عثمانیہ میں انہوں نے نیول بلاکیٹس لگا کر چوک کر دیا تھا ترکی کو. اور اب ان کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ٹرکی کی جو ملٹری پریپیئرڈنیس ہے ان کے حوالے سے وہ اس زمانے کے کمپیریزن میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ترکی کی نیوی اور ان کی ملٹری. اور انہوں نے کلیئر میسیج دیا ہے کہ ترکی اپنا جو حق ہے اس کو اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کرے گا اور آخری دم تک لڑے گا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب اور ترکوں کے درمیان جو پرانی نفرتیں تھیں وہ اب دوبارہ سے جنم لے رہی ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آیا صوفیہ کو کنورٹ کیا دوبارہ مسجد میں اردگان نے، یہ بھی ایک گریک آرتھوڈاکس چرچ تھا. تو اس وجہ سے بھی گریکس کو بہت زیادہ غصہ ہے اردگان کے اس اقدام پر. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پرانی دشمنی ہے نا، جو پرانی ٹسل ہے جو صدیوں پرانی ہے، وہ اب دوبارہ سے زندہ ہو رہی ہے. اوبیسلی ٹرکی اور گریس دونوں نیٹو کے بھی ممبرز ہیں، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ بڑھتے ہوئے چیلنجز میں ٹرکی کس طرح منوور کرتا ہے اور کس طرح جو اپنے آبجیکٹیوز ہیں ان کو حاصل کرتا ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس پورے واقعے میں ترکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے، یا جو گریس کے جزیرے ہیں، گریس کا جو نیریٹیو ہے کہ ہر جزیرہ اپنا ایکسکلوسیو اکنامک زون جنریٹ کر سکتا ہے، وہ ان کا جو نیریٹیو ہے وہ درست ہے. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز
دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.